بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا وبائی فی هذه الساعت وفی کل ساعة ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتع فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم نعرہ تکبیر۔ ایسے نے کافی صاحبان تشریف فرما ہے۔ خالق اکبر کا نام بہت ہی بلند ہے۔ جو شخص بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کے لئے واجب اور ضروری ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی کو بلند آواز کے ساتھ دے۔ سارے کوشش کریں بآواز بلند جواب دے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، پھر بھی نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، پھر بھی نعرہ حیدری، یا علی، صلوات بلند آواز کے ساتھ تلاوت فرمائیں۔ ارواح معصومین کے پاک نزول کے لیے سارے مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی۔ اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی امام زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے جلد سے جلد ظہور آوری کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقہ بالتصدیق والایمان وہو احسن الخالقین۔ صلوات۔ الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی الہاشمی الہادی المہدی سید البہی وقوقب دری صاحب الفضل واللطا والجود والسخاء والامر والرضا صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وعظمتہم وحرمتہم وغیبتہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ جو بندہ محمد و آل محمد کے احسانات کا جتنا مقروض اور محتاج ہے اور ذکر آل محمد سننے کے لیے جتنا ذہنی اور روحانی طور پر آمادہ اور تیار ہے، کوشش کرے اتنی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ سب سے پہلے دعا کہوں کہ خالق لم یزل محمد و آل محمد کے پاکیزہ نورانی ذکر پاک کے صدقے سے میرے عزت دار بانیوں کا پرخلوص صف عزا
مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔ برادر ذی وقار جناب مختار صاحب کا یہ صف ازا، ان کے خانوادے کا صف ازا، محنت کوشش کاوش لنگر نیاز مالک منظور اور مقبول فرما، ان کے رزق جان مال عزت بخت میں مالک مزید اضافہ فرما۔ ذکر آل محمد کا صدقہ، بیمار کربلا کا صدقہ، کریم اللہ چودھری ساجد حسین صاحب کو کریم اللہ صحت کلی عطا فرما۔ یہ عزاداری ہماری نسلوں میں جاری اور ساری فرما۔ جن احباب نے ہمارے ذمہ جو دعائیں لگائی ہیں، علیم بذات صدور ہے مالک، تمام کی نیک دلی حاجات کو شرف قبولیت عطا فرما۔ مرنے سے پہلے چہاردہ معصومین کی زیارت، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ مخدوم المخادم بابا سید الطاف حسین نقوی صاحب کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، انہیں صحت کلی عطا فرما۔ ہمارے وارث برحق امام زمن کا مالک ظہور جلد فرما، ہمیں امام کی زیارت کے قابل بنا۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے مل کے بآواز بلند صلوات اجازت ہے، بات شروع کی جائے۔ بابا جی سارے بزرگ چہرے کثیر تعداد میں میرے سامنے تشریف فرما ہے، میں جتنی دیر بھی آپ کے ساتھ محو گفتگو رہوں، آپ کی توجہ کا محور مرکز فقط اور فقط ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے۔ سارے ایسے دعا فرماتے رہیں گے تو یہ جو سفر عشق ہے بابا جی وہ کٹتا چلا جائے گا۔ چودھری صاحب آپ کا حکم تھا، وعدہ وفا ہوا، ذکر کے وسیلے سے یہ زیارت نصیب ہوئی، چند لمحات کی نوکری ہے، بس اگر آپ کی توجہ رہے گی تو پھر آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس بی بی کی عظمت کی بات کرنے لگا ہوں کہ جس کی تعظیم کے لیے نبیوں کا سلطان بھی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں حسین کی آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے بابا جی، جس کی تعظیم کے لیے نبیوں کا سلطان، بھائی جوانوں کو بولنا چاہیے، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جرت ہی نہیں کہ جناب سیدہ پڑھا جائے، کیونکہ سیدہ پڑھنے کے لیے یا محمد ہونا چاہیے یا علی ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جتنی اللہ نے معرفت عطا کی ہے اس کی ضمن میں تھوڑا سا سفر میں نے کرنا ہے۔ کون ہے جناب سیدہ؟ ہر نماز میں چودھری صاحب تسبیح پڑھتے ہیں ہم نماز کے بعد، اور وہ تسبیح کس کی ہوتی ہے؟ جناب سیدہ کی۔ آپ جی ہیں سدا سلامت رہیں، جناب سیدہ کی۔ تو پھر نوکر پہلا جملہ خیرات حاصل کرنے کے لیے آپ کے حوالے کرنے لگا ہے۔ بسم اللہ۔ کون ہے جناب سیدہ کہ جس کی تسبیح کے دانے، جس کی تسبیح کے دانے گنہگار سے بندے کو اللہ کے ساتھ مشورے کے قابل بنا دے، اسے بطول کہتے ہیں۔ زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہنچ گیا ہے۔ ممنون بھائی ماں حسین کی آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے، جس کی تسبیح کے دانے بابا جی گنہگار سے بندے کو اللہ کے ساتھ مشورے کے قابل بناتے، اسے بطول کہتے ہیں۔ میں فکرہ بدل کے کہتا ہوں، نہیں خبر کون کہاں تک پرواز کرے، جو بندہ آل محمد کو بے سوچ مانتے وہ بندہ سر اٹھائے۔ جس کی تسبیح کے دانے گنہگار سے بندے کو اللہ کے ساتھ مشورے کے قابل بناتے، اسے بطول کہتے ہیں۔ اور ماں سوائے تبلیغ دین کے جس عزت دار بی بی کو اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے بھی وضو کی ضرورت نہ ہو، اسے بطول کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ جیے سدا سلامت رہو، ہاتھ اونچے چاہو، عظمت سیدہ حیدری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ جیے سدا سلامت رہے۔ بابا جی ضمانت کے ساتھ میں ایک جملہ کہتا ہوں، مختار بھائی، کہ جس ذکر میں آج 1 مہینہ اور 17 دن ہو گئے، ممنون بھائی آپ ادھر آ جائیں، باقیوں کی چھٹی ہے، 1 مہینہ اور بابا جی 17 دن، صلوات پڑھ لیں بلند آواز کے ساتھ۔ یہ فاصلے اچھے نہیں ہوتے، آئیں بسم اللہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھنے والے برادر ذی وقار ممنون حسین صاحب تشریف لے۔ سرکار اجازت ہے؟ 1 مہینہ 17 دن مسلسل یہ قوم ذکر میں مصروف ہے، ذکر حسین ابن علی میں مصروف ہے، تو دنیا کو بتاتے ہیں بھائی
تھوڑی آواز کھولیں. کوئی عام ذکر نہیں. کون سا ذکر ہے؟ لے آؤ قرآن میرے سر پہ رکھو. مچھیانہ والو یہ وہ ذکر ہے جس کا پہلا ذاکر ہی خود خالق کائنات ہے. زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہلے پہنچ گیا ہے. یہ وہ ذکر ہے بھائی جس کا پہلا ذاکر ہی بزرگوں خود خالق کائنات ہے. آپ کائنات کے تاریخ جی کسی حصے میں چلے جائے, کسی گوشے میں چلے جائے, نہ ہی بابا جی کسی کو کسی ذکر پر کوئی اعتراض ہے, نہ ہی کہیں کسی ذکر کی کوئی مخالفت ہے. زمانہ جس ذکر سے گھبراتا ہے وہ ذکر حسین ابن علی کا ہے. زمانہ جس ذکر سے پریشان ہوتا ہے وہ ذکر حسین ابن علی کا ہے. حالانکہ حیرانگی, پریشانی, گھبراہٹ قاتلوں کے تذکرے سے ہونی چاہیے, ظالموں کے تذکرے سے ہونی چاہیے, جبکہ ذکر میں قاتلوں کا تذکرہ ہی نہیں. یہ تو ذکر ہے ہی مظلومین کا, یہ تو ذکر ہے ہی مقتولین کا. تو پھر زمانہ گھبراتا کیوں ہے؟ پھر زمانہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ پھر زمانے کو تکلیف کیسی؟ اور کائنات آدم و عالم میں وہ کون سے ایسا انسان ہے جو یہ نہیں جانتا کہ ہماری مجالس میں ہوتا کیا ہے؟ ابتدا تلاوت قرآن سے, تذکرہ پیغمبر کی حدیث کا, ذکر جناب آدم کا, ذکر ابراہیم خلیل اللہ کا, ذکر اسماعیل ذبیح اللہ کا, ذکر موسیٰ کلیم اللہ کا, ذکر عیسیٰ روح اللہ کا, ذکر حلال و حرام کا, ذکر اللہ کی تمام معصوم نبوتوں کا, ذکر اللہ کی تمام معصوم حجتوں کا, ذکر کسی کا حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کا, اور ذکر کسی کا نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس کا ہاتھ سلامت ہے وہ بلند ہونا چاہیے خیرات کی خاطر. ہاتھ اونچے چاؤ مل کے بولو حیدر حیدر. سبحان اللہ. ہاتھ اونچے حیدری. آپ جیئے سدا سلامت رہیں. نور شاہ جی ضمانت کے ساتھ. مختار بھائی لے آؤ قرآن میرے سر پہ رکھو. میں ان فکروں پہ بہت جلد آ گیا ہوں جس سے سن کے دشمنان حسین اور دشمنان عزاداری کی سانسیں بند ہو جاتی ہیں. بیدار ہونا خدا کے لیے. یہ وہ فکرے ہیں جو بچوں کو لوری کے طور پہ سنانے کے ہیں. میں وہ آپ کے حوالے کر کے جانے لگا ہوں. ممنون بھائی جب اتنے پاک و پاکیزہ تذکرے بزرگوں ہماری ان مجالس میں ہوتے ہیں تو پھر بھائی زمانہ گھبراتا کیوں ہے؟ پھر زمانہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ پھر زمانے کو تکلیف کیسی؟ تو بس مجھے نہ سمجھ کی سمجھ میں مچھیانہ گجرات والوں اتنا آیا کیونکہ ذکر ہوتا ہے ہماری ان مجالس میں آدم سے لے کر محمد تک, محمد سے لے کے قائم تک, اللہ کی تمام معصوم نبوتوں کا, اللہ کی تمام معصوم حجتوں کا. تو جب کبھی جہاں کہیں آدم کا ذکر ہوگا تو ابلیس کو تکلیف. بیٹھی ہو کے چلے گئے ہو. جسے اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائے پچھلے سردار, ہر ہاتھ بلند رہنا چاہیے. پتہ چلے علی والے اور حسین والے میرے سامنے تشریف فرما ہے. بھائی جب کبھی جہاں کہیں آدم کا ذکر ہوگا تو ابلیس کو تکلیف ہوگی. بزرگوں موسیٰ کا ذکر ہوگا تو فرعون کو تکلیف ہوگی. ابراہیم کا ذکر ہوگا تو نمرود کو پریشانی ہوگی. محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا ابو جہل کو تکلیف ہوگی. علی مرتضیٰ کا ذکر ہوگا خنزیر شام والوں کو تکلیف ہوگی. حسن مجتبیٰ کا ذکر ہوگا جنازے پہ تیر چلانے والوں کو تکلیف ہوگی. حسین بادشاہ کا ذکر ہوگا پھر یزید کو رضی اللہ کہنے والوں کو تکلیف. اور جس کی چھت پہ غازی شہنشاہ کا علم ہے اور مکروز ہے میرے مولا عباس کے علم کا, جب کبھی جہاں کہیں میرے مولا عباس کا ذکر ہوگا علم دے کے مر جانے والوں کو تکلیف. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو غازی کے نو کرو, جو غازی کے نو کرو, ہاتھ اونچے حیدری. آپ جیئے, آپ جیئے. بسم اللہ. سرکار ٹھیک ہے طبیعت سے آپ جی صدا سلامت ہے. توجہ سرکار. بابا جی دعا فرمائیے گا. بابا جی الطاف جی ضمانت کے ساتھ. ممنون بھائی 5 آیات میں نے سرنامہ کلام میں تلاوت کی ہیں. اب آپ کی توجہ حاصل ہو گئی. اب مجلس میں شروع کرنے لگا. مختار بھائی ضمانت کے ساتھ, اور ان سرکار ان آیات کا تعلق جو میں نے تلاوت کی ہیں وہ ہے قسم کے ساتھ, قسموں کے ساتھ. اور قسم بھی ساجد صاحب وہ کھا رہا ہے جس کی قسمیں پورا جہان کھاتا ہے.
اللہ اکبر. سرکار جس کی قسمیں پوری خدائی کھاتی ہے، جسے قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں. ایسے بابا جی ہم نے کسی بندے کو یقین دلانا ہو، وہ یقین نہ کر رہا ہو، تو کس کی قسم کھاتے ہیں؟ یار اللہ کی قسم مان لے، مولا کی قسم، راضی کی قسم، رزاق کی قسم. ایسے سرکار قسم وہ کھا رہا ہے جس کی قسمیں مختار صاحب پورا جہان کھاتا ہے، تو نوکر ایک جملہ کہنے کا حق رکھتا ہے، اللہ جانے کن بے ایمانوں کو یقین دلانے کی خاطر توحید کو قسم کھانی پڑی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. توحید کو قسم کھا کے کیا کہا؟ سر اٹھاؤ، قرآن پڑھنے لگا ہوں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی، ہائے ہائے، واللیل اذا سجا، ما ودعک ربک وما قلی، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، ولسوف یعطیک ربک فترضی. مچھیانہ گجرات والو، چوری حاجی صاحب، جو قرآن ہے نا، قرآن اس کا جو ترجمہ ہے، نہ وہ شیعہ ہوتا ہے، نہ وہ سنی ہوتا ہے، نہ وہ اہل حدیث ہوتا ہے، نہ وہ دیوبندی ہوتا ہے. جو لغت عرب ہے اس کا کسی بھی مذہب اور فرقے سے تعلق ہی نہیں. مرضی کے عالم سے جا کے پوچھیں پروردگار کیا کہہ رہے. فرمایا والضحیٰ، ترجمے پہ ساتھی بنیں گے تو منزل بالکل قریب ہے اور گلدستہ میں آپ کے جھولی میں نشاور کرنے لگا ہو. فرمایا والضحیٰ، پروردگار کہہ رہا ہے مجھے دن کی روشنی کی قسم. ایک لمحہ چاہیے، میں آپ کو قرآن سنانے لگا ہوں. فرمایا بابا جی والضحیٰ، دن کی روشنی کی سرکار قسم. اگلی آیت واللیل اذا سجا، اور رات کی تاریکی کی قسم. دو قسمیں کھائیں، پھر اللہ نے ایک بات کی. کیا کہا؟ فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، میرے حبیب تیرے رب نے نہ تجھے کبھی تنہا چھوڑا ہے. بیدار ہونا، بیدار ہونا. جو بندہ قرآن سن اور سمجھ سکتے ہو اس کے لیے بات ہے. ما ودعک ربک وما قلی، میرے حبیب تیرے رب نے نہ تجھے کبھی تنہا چھوڑا ہے اور نہ کبھی تنہا چھوڑے گا. اتنی مشہور ہے کہ آپ کو ترجمہ بھی آتا ہے، نہ کبھی تنہا چھوڑے گا. آیت کب، کیوں، کس وقت نازل ہوئی؟ پڑھتا چلا جاؤں بابا جی. کب نازل ہوئی؟ پہلی وحی اللہ نے سرکار پہ نازل کی. اقرا، پڑھ اپنے رب کے نام سے، اپنے رب کے نام سے پڑھ. اور ضمانت کے ساتھ پورے 6 مہینے تک، مالک آپ کو صحت عطا فرمائے، نیاز قبول ہو. پورے سرکار 6 مہینے تک بابا جی اللہ نے سرکار پر کوئی دوسری وحی، سورت، آیت نازل ہی نہ کی. کتنے؟ 6 مہینے تک کوئی دوسری وحی، سورت، آیت قرآن کی نازل ہی نہ کی. تو بابا الطاف شاہ جی، کفار مکہ نے سرکار مصطفیٰ کو، چودھری ساجد صاحب، یہ تانا دینا شروع کر دیا. کیا؟ اے محمد تیرا رب تجھے بھول چکا ہے. بیدار ہونا خدا کے لیے. تیرا رب تجھے بھول چکا، تیرا رب تجھے چھوڑ چکا. اگر تیرا رب تجھے یاد رکھتا تو 6 مہینے کا وقت گزر گیا. 6 مہینے میں دوسری آیت وہی سورت قرآن کی نازل کرتا. وہ مچھیانے والوں، جس چہرے کے عاشق کا نام خدا ہے وہ چہرہ محمد مصطفیٰ کا چہرہ ہے. ہلکا سا وہ چہرہ مرجھایا. اللہ سے اپنے حبیب کے چہرے کا بزرگوں مرجھانا بالکل بھی برداشت نہ ہوا، اور کفار مکہ کے لیے تماچا بنا کے قرآن میں آیات بھیجی اور قسم کھا کے کہا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، مجھے دن کی روشنی کی قسم، مجھے رات کی تاریکی کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، میرے حبیب تیرے رب نے نہ تجھے کبھی تنہا چھوڑا ہے اور نہ کبھی تنہا چھوڑے گا. پھر اگلی آیت میں اللہ نے کہا وللآخرۃ خیر لک من الاولی، قرآن ہے وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور میرے حبیب آپ کا انجام آپ کی ابتدا سے بھی بہتر ہوگا. پھر اگلی
اگلی آیت میں اللہ نے کہا والا سوفا یوتی کا رب کا فترزا مختار صاحب ہزاروں کا اجتماع ہو اٹھ کے بولے جناب سیدہ کی عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. پروردگار کہہ رہا ہے والا سوفا یوتی کا رب کا فترزا، اور ان قریب تیرا رب تجھے وہ عطا کرنے والا ہے جس سے میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا. زندہ باد، زندہ باد ہے وہ بندہ جو عظمت سیدہ پہ بولا ہے. ہاتھ اونچے چاہو حیدری. سبحان اللہ. ان قریب تیرا رب تجھے وہ عطا کرنے والا ہے جس سے میرے حبیب تو بولے تو راضی ہو جائے گا، جس سے میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا. ہم نماز پڑھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اللہ راضی. آپ جیئیں اللہ راضی ہو جائے. روزہ اللہ راضی ہو جائے. حج اللہ راضی ہو جائے. جتنی عبادات کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، وجہ کون سی ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. اور اللہ کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تیرا رب تجھے وہ عطا کرنے والا ہے جس سے میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا. بندہ شیعہ ہے شیعہ رہے، سنی ہے سنی رہے، اہل حدیث ہے اہل حدیث رہے، جو بھی جس مذہب سے فرقے سے تعلق رکھتا ہے اپنے مذہب پہ قائم رہے. میں کسی کا مذہب تبدیل کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ شان سیدہ اور اہل بیت پڑھنے کے لیے یہاں پہ کھڑا ہوں. پروردگار کہہ رہے والا سوفا یوتی کا رب کا فترزا، ان قریب تیرا رب تجھے وہ عطا کرنے والا ہے جس سے میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا. تو نوکر آپ کا مچھیانہ گجرات کی سرزمین پہ بزرگوں یہ بات کرنے کا حق رکھتا ہے. اللہ نے محمد کو نبوت عطا کی، لیکن قرآن کی 6666 آیات میں مختار صاحب کسی آیت میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا. اللہ نے محمد کو طہارت عطا کی، قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا. محمد مصطفیٰ کو نبوت عطا کی، قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا. تاج شفاعت محمد کے قدموں میں رکھا، قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا. سلطان الانبیاء محمد کو بنایا، قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا. محمد مصطفیٰ کے پسینے کے ایک ایک قطرے سے اللہ نے ایک ایک نبی اور حجت کو خلق کیا، لیکن قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا. آسمان کا سائبان محمد کے صدقے سے بنا، قرآن کے کسی حصے میں اللہ نے نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا. اللہ نے خود محمد سے کہا اے محمد اگر میں تجھے نہ بناتا تو کائنات کی کوئی چیز بھی نہ بناتا، لیکن پھر بھی نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا. زمین کا فرش محمد کی نالین کے صدقے سے بنا، لیکن قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا. روئے زمین کا ذرہ ذرہ سرکار کی وجہ سے بنا، لیکن گجرات والوں محمد مصطفیٰ سے پروردگار نے قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا. چودھری ساجد صاحب سوال تو بنتا ہے آخر وہ کیا ہے جس کے بارے میں پروردگار قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے والا سوفا یوتی کا رب کا فترزا، والا سوفا یوتی کا رب کا فترزا، ان قریب تیرا رب تجھے وہ عطا کرنے والا ہے جس سے میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا. لے آؤ قرآن میرے سر پہ رکھو، مجھے 5 12 14 کی عزت عصمت اور طہارت کی قسم، اللہ نے جیسے ہی محمد کو فاطمہ عطا کی محمد راضی ہو گئے. آپ جیے بسم اللہ کرم مالک صحت عطا فرمائے. یا علی مشکل آپ جیے بابا جی، مالک آپ کی زندگی دراز فرمائے. سیدہ عطا کی، محمد راضی ہوئے بطول کی وجہ سے. آگے چلیں سرکار. آیات کون سی ہیں؟ قسمیہ. آیات کا تعلق بابا جی قسموں کے ساتھ. قسم بھی وہ کھا رہا ہے جس کی قسمیں جہان کھاتا ہے. ختم نہیں ہونے والی، ابھی اور بہت پڑا ہے. ایک اور مقام پہ سر اٹھاؤ، سارے چہرے کھل اٹھیں گے ابھی بابا جی کیسے دعا فرما رہے ہیں. پھر وہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے، ممنون بھائی میں قرآن کی وہ آیات تلاش کر کے آیا ہوں مومنین کے لیے جن آیات کا تعلق فقط اور فقط قسم کے ساتھ، اور وہ ساری منسوب آل محمد کے ساتھ. اللہ اکبر. سرکار
پھر فرمایا ایک مقام پہ والعصر، بولے یہ واو جو ہے یہ قسمیہ ہے، جیسے والضحیٰ پہلے واو قسم کے لیے، واللیل اذا سجا قسم کے لیے، والتینی واو قسم کے لیے، والزیتون قسم کے لیے، والعصر اس سے آسان تو نہیں ہو سکتا۔ والعصر اللہ کہہ رہا ہے بھائی جان مجھے ہر عصر کی قسم نہیں، ہر عصر کی قسم بزرگوں نہیں، فرمایا والعصر خاص ترین عصر کی قسم، بیدار ہونا خدا کے لیے، والعصر خاص ترین عصر کی قسم۔ اگر تو مختار صاحب قسم کھانے والا آپ کے مچھیانے کے رہنے والا ہوتا تو ہم سارے باوالطاف شاہ سمیت مان لیتے کہ وہ عصر یہی ہے کہ جس میں گنہگاروں نے سانسیں لی ہوں، یزید نے سانسیں لی ہوں، شمر ملعون نے سانسیں لی ہوں، مگر عزاداروں کیا کریں، قسم بے عیب کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر، قسم بے عیب کھا رہا ہے، اور وہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے والعصر مجھے خاص ترین عصر کی قسم۔ تو سوال تو بنتا ہے، یعنی پتہ چلا ہر عصر اللہ کے نزدیک قسم کے قابل نہیں ہے، کوئی خاص عصر ہے جو اللہ کے نزدیک قسم کے قابل ہے، جو ذات کبریا کی نظر میں قسم کے قابل ہے، جو ذات توحید کی نظر میں قسم کے قابل ہے۔ سوال ہے آخر وہ عصر، توجہ میری طرف رہنی چاہیے، میں فکر آپ کے دلوں پہ نقش کرنے لگا ہوں۔ سوال ہے آخر وہ عصر کون سی ہے جو اللہ کے نزدیک قسم کے قابل ہے؟ لے آؤ قرآن میرے سر پہ رکھو۔ جب آپ کے چھٹے مولا امام صادق بادشاہ سے آ کے سوالی نے پوچھا مولا وہ عصر کون سی ہے جو اللہ کے نزدیک قسم کے قابل ہے، صادق مولا نے فرمایا وہ نماز عصر ہی تھی جب میرے دادا علی نے انگوٹھی زکوٰۃ میں دی تھی۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، ہاتھ اونچے حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ نماز عصر ہی تھی سرکار جب میرے دادا علی نے انگوٹھی سرکار بسم اللہ مرشد زکوٰۃ میں دی۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ ہے بابا جی، وہ دعا لینے کے لیے کہ سارے ہیں مسجد نبوی میں، ایک راز ہے آگے راز ہے وہ کھلنے لگا ہے۔ سارے مسجد نبوی میں سائل آیا سامنے ایسے مسجد کے دروازے پہ، اس نے نا آ کے دیکھا کہ سارے نماز پڑھ رہے ہیں، سارے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ابھی چودھری ساجد صاحب سے کسی بندے کو بابا جی کام پڑ جائے سرکار تو اسے انتظار کرنا پڑے گا، اس ٹائم وہ ہے مصروف عبادت، مصروف سرکار عبادت، اسے انتظار کرنا پڑے گا کہ یہ مجلس سے باہر جائیں اور پھر وہ ان سے سوال کر سکتا ہے، بات کر سکتا ہے۔ اب سائل آیا مسجد کے دروازے پر، ختم، مجھے دیکھیں گے مسجد کے دروازے پہ، اس نے آ کے دیکھا بھئی سارے نماز پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے گجرات مچھیانہ والوں بابا جی، سائل کو چاہیے کہ جب سب پڑھ ہی نماز رہے ہیں سوالی سوال ہی نہ کرے۔ تھوڑے بندے پہنچے ہیں بابا جی، جب سب پڑھ ہی نماز رہے ہیں اسے چاہیے سوال نہ کرے۔ اللہ جانے کیا راز مشیت ہے، اس نے آ کے دیکھا سرکار سارے نماز پڑھ رہے ہیں، اس نے پہلی صدا لگائی ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے۔ زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہنچ گیا ہے، زندہ باد ہے وہ ماتمی جو پہنچ گیا۔ بابا جی دعا فرمائیے گا، ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے، گجرات والوں مچھیانہ والوں، اور جو بندہ جہاں سے تشریف فرما ہے مجھے نہیں خبر کون کہاں تک پرواز کرے، پہلی صدا لگئی ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے۔ بابا جی کسی نے کچھ نہ دیا اور علی بادشاہ نے بھی کچھ نہ دیا۔ اب سائل نے دوسری صدا لگائی ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ دے، پھر بھی کسی نے کچھ نہ دیا اور علی بادشاہ نے پھر بھی کچھ نہ دیا۔ اب سائل نے اپنے سوال کے طور طریقے انداز کو بدلا، آسمان کی طرف منہ کر کے کہتا ہے پروردگار گواہ رہنا میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پروردگار
گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا، میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ ہر بندے نے اس صدا کو سنا، لیکن جس طرح آپ کے اور میرے مرشد علی نے سنا ویسے کسی نے نہ سنا۔ علی رکوع کی حالت میں پہنچے، آواز علی کے کانوں میں آئی، علی نے ہاتھ کا اشارہ کیا، انگوٹھی زکات میں دی، فوراً قرآن کی آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں ولی، میرا رسول ولی، رکوع میں زکات دینے والا ولی۔ گجرات کے اس منبر سے لے کے جاؤ، اپنے مرضی کے عالم سے جا کے پوچھو، بابا جی یہ شریعت کا قانون ہے کہ جب ہم حالت نماز میں ہو تو ہم بے جا مسلسل حرکت نہیں کر سکتے، اگر بے جا حرکت کی جائے تو نماز باطل ہوتی ہے۔ شریعت کا دوسرا قانون ہے، ہم اپنی گفتگو کو اپنی مرضی سے اپنی نماز میں شامل نہیں کر سکتے۔ رکھ مولوی کے سر پہ قرآن، علی کائنات کا وہ بہت بڑا امیر اعظم ہے جس نے یہ دونوں کام نماز کی حالت میں کیے، بے جا حرکت بھی کی، اپنی گفتگو کو بھی نماز میں شامل کیا، نماز بھی مکمل۔ بیدار ہونا، بیدار ہونا، سرکار نماز بھی مکمل۔ آیت قرآن کی بھی اتری۔ سوال بنتا ہے کہ علی نے یہ دونوں کام کب کے؟ سر اٹھاؤ اور نوکر کے فکر وصول کرو۔ علی نے باول تاب شاہ جی دونوں کام کب کیے؟ جب انگوٹھی بابا جی زکات میں دی، ہاتھ کو رکوع سے باہر کیا، بھیجا حرکت کی، انگوٹھی زکات میں دی، بھیجا حرکت کی، واپس رکوع کی حالت میں ہاتھ کو واپس رکھا، بھیجا مسلسل حرکت علی نے نماز اور رکوع کی حالت میں کی ہے۔ نماز بھی مکمل ہے، آیت قرآن کی بھی اتر آئی اور زکات بھی ادا ہو گئی، اور علی نے اپنی گفتگو کو اپنی مرضی سے اپنی نماز میں سرکار شامل کیا۔ کب کیا؟ جب 19 رمضان کو بابا جی ضرب چلی ہے، سجدے میں علی ہے، سجدے میں علی نے کیا کہا؟ فزتو برب الکعبہ، رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ نماز بھی مکمل، آیت بھی اتری، کامیابی نے قدم چومے۔ پھر سوچ تو صحیح، ارے نماز باطل ہوتی ہے نمازی کی، علی فقط نمازی نہیں، علی تو خود نماز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کے ہاتھ کا مالک علی ہے، ہر ہاتھ علم کی شبیہ بنے۔ ہاتھ اونچے، حیدری۔ مالک آپ کی عبادت قبول فرمائے۔ آخری بات، ایک حکم ہے سرکار، اور یا علی مدد، پھر ذکر مسائب۔ توجہ ہے سرکار؟ مختار بھائی، پہلی مرشد اور آخری قوم ہے شیعہ، جو اپنے ہر امام کا یوم آمد بھی مناتی ہے اور یوم شہادت بھی۔ ہاں جی، اور ممنون بھائی، ہم اپنے ہر امام کا شجرہ نسب بزرگوں دکھا سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں اور پڑھا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کو یہ پتہ چل جائے جو ہمارے امام ہیں ان کا شجرہ مشکوک نہیں ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، بیدار ہو کے مجھے عزت حیدر کرار کی بابا جی قسم ہے، ہزاروں کا اجتماع ہو یہ اٹھ کے بولے نوکر کے فکروں کا حق ادا نہیں ہوتا۔ میں فکریں آپ کے حوالے کرنے اور ممبر بھائی کے حوالے کر کے جانے لگا ہوں تو بین عربی میں کہتے ہیں مختار بھائی بیٹے کو، بین عربی میں بابا جی بیٹے کو کہتے ہیں، تو ہمارے آخری امام کا نام ہے محمد مہدی بن حسن عسکری، حسن عسکری بن علی نقی، علی نقی بن محمد تقی، محمد تقی بن علی رضا، علی رضا بن موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم بن جعفر صادق، جعفر صادق بن محمد باقر، محمد باقر بن علی زین العابدین، علی زین العابدین بن حسین شہید کربلا، حسین شہید کربلا بن علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب بن ابو طالب، ابو طالب بن عبد المطلب، عبد المطلب بن ہاشم، ہاشم بن عبد مناف، عبد مناف بن قصے، قصے بن کلاب، کلاب بن مرہ، مرہ بن کعب، کعب بن لوی، لوی بن غالب، غالب بن فہر، فہر بن مالک، مالک بن نظر، نظر بن کنانہ، کنانہ بن خزیمہ، خزیمہ بن مدرکہ، مدرکہ بن الیاس، الیاس بن مزر، مزر بن نزار، نزار بن معاد، معاد بن عدنان، عدنان بن عدبن، عدبن بن آلیوسے، آلیوسے بن الہمیوسے، الہمیوسے بن سلمان، سلمان بن نبت، نبت بن حمل، حمل بن کیدار، کیدار بن اسماعیل، اسماعیل بن ابراہیم، ابراہیم بن تارخ، تارخ بن نامور، نامور بن شروخ، شروخ بن
ارگر بن فالق، فالق بن ہود، ہود بن شالق، شالق بن ارفخشد، ارفخشد بن سام، سام بن نوح، نوح بن لمک، لمک بن متوشلق، متوشلق بن ادریس، ادریس بن یارد، یارد بن محلائل، محلائل بن کینان، کینان بن انوش، انوش بن شیس، اور شیس بن آدم، اور آدم بن تراب، اور تراب بن ابو تراب، اور ابو تراب لقب ہے میرے مرشد علی کا، اور شجرہ خبیثہ کے ٹوٹے ہوئے آوارہ کتوں کو کیا معلوم کہ شجرہ طیبہ کیا ہے؟ شاباش شاباش علی کے شیعہ، جی مرشد، ہاتھ اونچے اونچے، حیدر آپ جی، آپ صدا صاحب، مالک آپ کی عبادت کو قبول اور منظور فرمائے، ان گھروں کو مالک تا قیامت آباد اور شاد فرمائے۔ بابا جی تشریف فرما ہے، مالک ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرمائے، اور بابا جی کو صحت کلی عطا فرمائے۔ بہت پڑھ لیا، جتنا بھی پڑھا وہ آپ کے لیے پڑھا۔ دو چار جملے ان پردہ داروں کے لیے جو سب سے پہلے آتی ہیں اور سب سے بعد میں جاتی ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، مولا آپ کی ہائے قبول فرمائے، ماں حسین کی آپ کی یہ پور سے قبول فرمائے۔ صبح شام ذکر حسین میں آپ مصروف ہیں، مالک آپ کی عبادات کو قبول فرمائے، ان گھروں کو مالک تا قیامت آباد اور شاد فرمائے، یہ عزاداری نسلوں میں جاری اور ساری رہے۔ عزاداروں، ہم مجلسوں میں نا بابا جی سوچ کے آتے ہیں، فلاں بہت بڑا ذاکر ہے، خطیب ہے، وہ مجلس پڑھے گا تو مجلس میں جائیں گے، لے آؤ قرآن میرے سر پہ رکھو، رونے والو جب ہم سوچتے ہیں بابا جی ایک محمد کی بیٹی ہے، ایک علی کی بیٹی ہے، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، اور صبح کی نماز اس مقام پہ پڑھتی ہے جہاں مجلس ہونا ہوتی ہے، اور رونے والو آپ آئے ہیں، مجلس سنیں گے، اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، عزا خانے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ علماء مقاتل نے سید یہی لکھا ہے کہ جب عزادار آرام کرتے ہیں، محمد کی بیٹی اور علی کی بیٹی، اور رونے والو اسی عزا خانے میں پھرتی رہتی ہے، بلا تشبیہ ماں کا ہاتھ پکڑ کے دکھاتی ہے، اماں فلاں عزادار یہاں رو رہا تھا، بڑا امیر ہے وہ بندہ جس کی ہائریں نکلی، اماں حسین کی آپ کی عبادت کو قبول فرمائے، اماں فلاں عزادار یہاں رو رہا تھا، اماں وہ ہائے کر کے رونے والا یہاں رو رہا تھا، اماں وہ ماتم کر کے رونے والا یہاں رو رہا تھا۔ بابا جی آپ سید ہیں، للہ مجھے معاف کرنا، میں روایت میں پردہ ڈال نہیں سکتا، رونے والوں اچانک ماں سے سوال کرتی ہے کہ بطول کا ہاتھ پہلے سے اٹھ جاتا ہے، سوال کیا کرتی ہے؟ اماں، اماں یہ دھاڑے مار کے رو رہے تھے، یہ چیخیں مار کے رو رہے تھے، انہیں تو پتھر کسی نے نہیں مارے، اماں ان پہ سنگ باری تو نہیں ہوئی؟ عزاداروں بطول فرماتی ہے زینب عالیہ یہ کوئی جرم تو نہیں کر رہے تھے، وہ تیرے مظلوم بھائی حسین کو رو رہے تھے، رو کے کہتی ہے اگر میرے حسین کو رونا جرم نہیں ہے پھر آج تک میرا سر زخمی کیوں ہے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اور مولا آپ کا ماتم بابا جی قبول فرمائے، مولا آپ کا ماتم قبول فرمائے، ماں حسین کی آپ کی عبادت قبول فرمائے۔ اماں میں نے جہاں بھی حسین کا نام لیا، اماں کہیں سے آگ کے شعلے برسے، کہیں سے کھولتا ہوا پانی آیا، اماں کہیں سے پتھروں کی بارش۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، تیاری کرو، عزاداران امام مظلوم کربلا، رونے کے دن بابا جی، رونے کی راتیں، حسین کے چہلم کے دن، ہر بندے پہ واجب ہے ہائے کر کے رونا، ایسے رونا جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے، اور جس کی ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، اور جسے ہر طرف بابا جی اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ عزاداروں دو روایات میں عالیہ بی بی کی غربت کی بابا جی پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ حسین کا چہلم قریب ہے، عزاداروں دو روایات میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ بابا جی جب کوئی نہیں رہا، ہمیں کہتے کہ شیعہ بابا جی ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں، نہ روتے اگر یہ بعد والا ظلم نہ ہوا ہوتا،
جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عصر عاشور کے بعد حرامی قتل کرنے کے بعد بھی اور رونے والوں آرام سے نہ بیٹھے۔ جو بندہ حسین کی غربت پہ گھر سے رونے کے لیے آیا ہے، ہر بندے پہ واجب ہے حسین پہ ہائے کر کے روئے، کیونکہ ہائے بنی ہی حسین کے لیے ہے۔ قبر میں پتہ چلے گا ہائے بنی ہی حسین کے لیے ہے۔ عزادارو جب کوئی نہیں رہا، 13 ضربوں سے مارا گیا غریب کربلا۔ عزادارو ذبح کرنے کے بعد حرامی آرام سے نہ بیٹھے۔ چودھری صاحب بابا جی ذبح کرنے کے بعد کسی نے حسین کی آبا کو لوٹا، کسی نے حسین کی کبا کو لوٹا، کسی نے حسین کا امامہ لوٹا۔ ایک لانتیہ ماتم کر کے، ایک لانتیہ جس پہ اللہ کی لعنت پڑے، اس بے غیرت نے حسین کی انگوٹھی کو دیکھا اور رونے والوں ظالم انگوٹھی اتارتا تھا، وہ ماتمی انگوٹھی نہیں اترتی تھی، یہ پھر اتارتا تھا، انگوٹھی نہیں اترتی تھی، اور ماتمیوں جب انگوٹھی نہیں اتری نا، حرامی 2 پتھر اٹھا کے لے آیا۔ ایک پتھر پہ حسین کا ہاتھ، خنجر کو حسین کی انگلی پہ رکھا، اور دوسرے پتھر سے ظالم نے خنجر پہ ایسا وار کیا کہ انگلی بھی لے گیا اور انگوٹھی بھی لے گیا۔ وہ بہن لاش پہ آ کے بہن کر کے کہتی رہی، این راسوں کا یا اخی، این لباسوں کا یا اخی، این خاتموں کا یا اخی۔ میرے بھائی تیرا سر کون لے گیا؟ میرے بھائی تیرا لباس کون لے گیا؟ میرے بھائی تیری 5ویں انگلی کون لے گیا؟ اور رونے والوں بی بی نے 3 بہن کیے، ہر بندے پہ واجب ہے ماتم۔ بی بی نے 3 بہن کیے، مگر بھائی نے ایک جواب دیا۔ کٹے ہوئے گلے سے آواز آ رہی تھی، این رداؤ کے یا اختی زینب، او بہن پہلے تو بتا تیری چادر کو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہر بندے پہ واجب ہے ہائے کر کے رونا، بلند آواز میں ہائے کر کے ماتم کرو۔ عزاداراؤں نے امام مظلوم کربلا، اگلے سال یہ والی مجلس وہی سنے گا جسے اللہ زندگی عطا فرمائے گا۔ عزاداراؤں نے امام مظلوم کربلا، بابا جی میری جرت ہی نہیں ہے کہ میں بی بی کا بازار پڑھوں یا بی بی کا دربار پڑھوں، کیونکہ میرا یہ ممنون بھائی عقیدہ ہے، بی بی کا بازار پڑھے کوئی سید ذاکر عالم پڑھے، میں سادات کی کنیز کا بیٹا ہوں، میں بازار شام نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ بازار شام پڑھنے کے لیے یا بندے کو مر جانا چاہیے یا عزاداروں کو مر جانا چاہیے۔ عزاداروں میں ایک روایت سناتا ہوں بازار شام کی، 36 شہروں سے 72 بازاروں سے علی کی بیٹیاں گزری نہیں بلکہ گزاری گئی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہر بندے پہ واجب ہے سر کا ماتم کرنا، ہر بندہ عالیہ کی غربت کا سر پہ ماتم کرے، یہ عالیہ بی بی کی حسرت ہے ماتم کرنا۔ عزادارو 36 شہروں سے گزری نہیں گزاری گئی ہے، اور رونے والوں میں نے پڑھ لیا آپ نے سن لیا، 36 شہروں سے گزری، 72 بازاروں سے گزری، رونے والوں دربار شام سے گزری، بازار شام سے گزری۔ عزادارو قافلہ گزر گیا، آخری جملہ منبر بھائی کے حوالے، ہر بندے پہ واجب عالیہ کی غربت میں ہائے کر کے رونا۔ عزادارو قافلہ گزرا، مہینہ 1 گزرا، بابا جی جس کے سینے میں کلیجہ ہے پتھر نہیں ہے اس کی بے ساختہ ہے نکلے گی، اور رونے والوں قافلہ گزرا، مہینہ 1 گزرا، مہینے 2 گزرے، مہینے 3 گزرے، مہینے 4 گزرے، مہینے 5 گزرے، بابا جی مہینے 6 گزر گئے، اور ماتمیوں 6 مہینے گزر جانے کے بعد یمن کا ایک تاجر تجارت کے سلسلے میں اسی بازار شام میں آیا، اس نے آ کے دیواروں پہ خون کے داغ دیکھے۔ جو حسین کا چہلم سننے کے لیے آئے ہو، ہر بندے پہ واجب ہائے کرنا، اسی بازار شام سے گزرا، اس نے آ کے دیواروں پہ خون کے داغ دیکھے، ایک دکاندار سے ماتم کر کے کہتا ہے کیا شام والے قربانیوں کے جانور اور چھتوں پہ جا کے ذبح کرتے ہیں جو دیواروں پہ خون کے داغ ہے؟ دکاندار ماتم کر کے کہتا ہے نہ خود رو نہ مجھے رلا، رو کے کہتا ہے یہ قربانیوں کے اور جانوروں کے خون کے داغ نہیں ہے، آج سے 6 مہینے پہلے ایک غریب کی بہنوں کا گزر شام کی گلیوں سے ہوا، اور اتنا مارا تھا، اور ان حرام زادوں نے ان سید زادیوں کو کسی دیوار پہ زینب کا خون ہے
کسی پہ سکینہ کا خون ہے، کسی پہ اکبر کی ماں